الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، سب سے پہلے میں عید الفطر کی آپ سبوں کو مبارکباد دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ اس عید کو نہ صرف ہم مسلمانوں کے لیے بلکہ پورے عالم کے انسانوں کے لیے رحمتوں اور برکتوں کا باعث بنائے اور ہر طرح کی پریشانیوں کو اور تکلیفوں کے دور کرنے کا باعث بنائے. حضرات، یہ عید اللہ کا ایک تحفہ ہے. رمضان میں مسلمانوں نے جو عبادتیں کی، روزے رکھ کر، تلاوت کر کے، اللہ کے سامنے رو رو کر، گڑ گڑا کر، دعائیں مانگ کر، اعتکاف کر کے، عمرہ کر کے اللہ کو راضی کرانے کی جو کوشش کی ہے، اس کوشش کی ایک تحفے کے طور پر یہ عید کا دن اللہ نے عنایت فرمایا ہے. آپ نے جو اللہ کے دربار میں اعمال بھیجے ہیں، یقیناً امید کی جا سکتی ہے کہ ان اعمال کے بدلے میں اللہ کی طرف سے رحمتیں نازل ہوں گی، خیر نازل ہوگا، مصیبتیں ٹلیں گی، بلائیں ٹلیں گی، اللہ کی طرف سے خیر کے فیصلے یقیناً نازل ہوں گے. ہمیں اچھی امید کرنی چاہیے. رمضان میں جو ہم عبادتیں کرتے ہیں، ان عبادتوں کا سب سے اہم جو پیغام ملتا ہے وہ ہے صبر، برداشت، اپنے آپ پر کنٹرول کرنا. یہ رمضان ہمیں سکھاتا ہے. دیکھیے، رمضان میں ہم کھانا پینا چھوڑتے ہیں صبح سے لے کے شام تک. حالانکہ باقی دنوں میں کھانا پینا جائز، رات میں جائز، پھر بھی حلال سے ہم اپنے آپ کو بچاتے ہیں صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ صبر کہتے ہیں. پیاس لگتی ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا ہے، پھر بھی آدمی پانی نہیں پیتا ہے، برداشت کرتا ہے، اسی کو صبر کہتے ہیں. رمضان میں حدیث میں کہا گیا، اگر کوئی گالی دے، لڑائی کرے، جواب دینے کے بجائے آدمی کہے انا صائم، میں روزے سے ہوں، میں آپ کا جواب نہیں دے سکتا، میں آپ سے لڑائی نہیں کر سکتا. کیوں؟ صبر، برداشت. یہی رمضان کا پیغام ہے. رمضان میں ہم نے حلال سے اللہ کے حکم کی بنیاد پر اپنے آپ کو دور رکھا، تو اس کا پیغام یہ ہے کہ ہم سال بھر حرام سے اپنے آپ کو دور رکھیں. رمضان میں جس طرح سے ہم نے اللہ کی اطاعتوں کے لیے قربانی دی، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان ہی کی عبادت سے خوش ہوتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ رمضان کے مہینے میں مندوں سے متعلق ہوتے ہیں. نہیں، رمضان کی عبادتیں اللہ کے یہاں قبول ہے یا نہیں، اس کی نشانی یہ ہے کہ رمضان بعد ہم اللہ کی عبادت میں مشغول رہیں. جیسے رمضان میں ہم نے محنت کی، اس تسلسل کو جاری رکھیں، عبادتوں کے ذریعے سے بھی اور گناہوں سے بچ کر بھی اللہ کی اطاعت کریں، اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھیں. یہ رمضان کا پیغام ہے. آج کل کے جو حالات ہیں، ملک کے جو حالات ہیں، ہر طرف تعصب، تنگ نظری، تشدد، ایک فرقے کے خلاف، ایک مذہب کے خلاف ایک طرح سے ظلم و ستم ہو رہا ہے. لیکن ہمیں کیا کرنا ہے؟ عید ہمیں کیا پیغام دیتی ہے؟ رمضان کے روزے ہمیں کیا پیغام دیتے ہیں؟ ایسے موقع پر ہمیں یہ عید محبت کا پیغام دیتی ہے. ہمیں یہ عید آپس میں ایک دوسرے کو گلے لگانے کا پیغام دیتی ہے، دشمنوں کو بھی اپنے گلے سے لگانے کا پیغام دیتی ہے. یہ عید ہمیں غریبوں کا خیال رکھنے کا پیغام دیتی ہے. جو غریب ہیں، جو پریشان حال ہیں، جو دانے دانے کے لیے ترستے ہیں، ہم جس طرح سے خوش ہیں، ہم جیسے نئے کپڑے پہنتے ہیں، ہم جیسے اچھا کھانا کھاتے ہیں، اسلام کا پیغام یہ ہے کہ غریبوں کو بھی، یہاں تک کہ دوسروں کو بھی، غیروں کو بھی اپنی خوشی میں ہم شریک کریں. یہ عید ہمیں یہ پیغام دیتی ہے، معاف کرے دشمنوں کو،
معاف کرے پریشان کرنے والوں کو، معاف کرے تکلیف دینے والوں کو، معاف کرے ہر ان لوگوں کو جن سے ہمیں پریشانی ہوتی ہے۔ اس کا ہمیں پیغام دیتی ہے یہ عید ہمیں یہ پیغام دیتی ہے۔ دوسرا ہمیں تکلیف دے تو ہم اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھیں، ہم گالی کا جواب گالی سے نہ دیں، ہم سخت الفاظ کا جواب سخت الفاظ میں نہ دیں، بلکہ ہم گالی کا جواب پیار سے دیں، ہم سخت الفاظ کا جواب نرمی اور محبت سے دیں، ہم دشمنی کا جواب محبت سے دیں۔ یہ ہمیں عید پیغام دیتی ہے۔ عید تو ہمیں یہ پیغام دیتی ہے جو ہم سے روٹے ہوئے ہیں، جو ہم سے دور ہیں، جو ہم سے بات کرنا نہیں چاہتے ہیں، ہم ان کے پاس جائیں، ان کو منائیں، ان کو گلے سے لگائیں۔ یہ عید ہمیں پیغام دیتی ہے، یہ اسلام ہمیں پیغام دیتا ہے۔ ہم خوشی میں بھی غم میں بھی آزاد نہیں ہیں، اپنے دین کے تابع ہیں، ہم شریعت کے تابع ہیں۔ اس لیے ہمیں تکلیف میں بھی اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے، ظلم ہو اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے، ہمارے حقوق مارے جائیں اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے۔ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ایسے موقعوں پر شریعت ہمیں کیا رہنمائی کرتی ہے، شریعت کس طرح سے رہبری کرتی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ جذبات میں آ کر ہم اپنی منمانی کریں اور اسلام کو بدنام کریں، مسلمانوں کو بدنام کریں۔ یہ عید کا پیغام نہیں ہے، یہ رمضان کا پیغام نہیں ہے، بلکہ ہم برداشت کر کے ہر چیز کو شریعت کی روشنی میں، اپنے بڑوں کی نگرانی میں، اپنے علماء کے مشوروں سے کس طرح سے حل کر سکتے ہیں، اس کو ہم اس طرح سے ہم زندگی گزاریں۔ ہمارے لیے ماڈل اللہ کے رسول کی زندگی ہے، ہمارے لیے ماڈل صحابہ کی زندگی ہے۔ ان پر بھی ظلم ہوا، ان کو بھی تکلیف دی گئی، وہ بھی ستائے گئے، لیکن ان کا رویہ کیا تھا؟ وہ ہر حال میں اللہ کے حکم کے پابند تھے۔ مکے میں 13 سال رہے، ہر طرح کی تکلیفوں کو جھیلتے رہے، ہر طرح کی پریشانیوں کو جھیلتے رہے، ہر طرح کی مصیبتوں کو سہتے رہے، لیکن اللہ کی طرف سے حکم تھا کہ آپ صبر کریں، آپ نماز پڑھیں، آپ عبادت کریں، آپ اللہ کو راضی کریں۔ یہ اللہ کا حکم تھا تو مسلمان اللہ کے حکم کے تابع رہے، اپنے جذبات کو اللہ کے تابع کر دیا۔ جب مدینے گئے وہاں پر طاقت ملی، وہاں پر حکومت ہوئی اور اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ جہاد کر سکتے ہیں، تب جہاد کے لیے نکلے۔ اللہ کے حکم پر اپنی منمانی نہیں، اپنی مرضی سے نہیں، اپنی خواہش کے مطابق نہیں۔ یہ پیغام ہے ہمارے لیے کہ ہر معاملے میں ہمارے لیے آئیڈیل ہمارے اور آپ کے آقا اور مقتدی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تیسری چیز ہمیں ذمہ داروں سے بھی کہنا ہے کہ اپنے اندر بھی تحمل رکھنا چاہیے۔ اختلاف یہ زندہ قوموں کی نشانی ہے، رائے کا اختلاف، اجتہاد کا اختلاف، حالات پر نظر کرنا، اس کا تجزیہ کرنا۔ ہر آدمی کا الگ نظریہ ہو سکتا ہے، ہر آدمی کی الگ رائے ہو سکتی ہے، ہر آدمی کی الگ فکر ہو سکتی ہے۔ آزادانہ سوچ اور آزادانہ سوچ کے نتیجے میں اپنی رائے کو پیش کرنا یہ زندہ قوموں کی نشانی ہے۔ ایسے موقع پر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اگر کسی کی رائے ہماری رائے سے مختلف ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ غلط ہے، غلط ہم بھی ہو سکتے ہیں، ہماری رائے ان کی رائے سے الگ ہے۔ اگر کسی کی رائے ہم سے مختلف ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے وہ دین کا دشمن ہے، وہ قوم کا دشمن ہے، وہ ملت کا دشمن ہے۔ یہ کوئی عقل مندوں کا کام نہیں ہے۔ اپنے دل کو وسیع کیجئے، اپنوں کو بھی قبول کیجئے، اپنے مخالف کو بھی قبول کیجئے، سنجیدگی سے سوچئے۔ وقتی مسائل کے لیے اپنے اتحاد کو پارا پارا مت کیجئے، وقتی مسائل کے لیے اپنے اداروں کو مت توڑیے، وقتی مسائل کے لیے اپنی قوم کے خلاف بغاوت کا بیج مت بوئیے۔ وقتی چیزیں آتی ہیں جاتی ہیں، اس سے اختلاف، اس سے قوم پر اثر نہیں پڑتا۔ قوم متحد رہے گی تو ہماری طاقت رہے گی۔ آج کے حالات ہمیں متحد رہنے کی دعوت دیتے ہیں، آج کے حالات
ایک دوسرے کو قبول کرنے کی دعوت دیتے ہیں. آج کے حالات ایک دوسرے کو ہضم، آج کے حالات دل کو کھولنے کی دعوت دیتے ہیں. آج کے حالات نفرت کو تھوکنے کی دعوت دیتے ہیں. اگر ہم نفرت کو تھوکیں گے، ہم آپ دوسروں کو گلے سے ملائیں گے، ہماری طاقت رہے گی. ورنہ اسلاف نے جو اتحاد اپنی قربانیوں سے قائم رکھا ہے، جو ادارے اپنی محنت اور قربانیوں سے تعمیر کر کے ہم تک صحیح حالت میں پہنچائے ہیں، اگر ہم نے اپنی ذات کے لیے، اپنی نظریے کے لیے، اپنی رائے کے اختلاف کی وجہ سے اداروں کو توڑ دیا، قوم کو توڑ دیا، ملت کو بانٹ دیا، تو ہم سے بڑا مجرم اور ہم سے بڑا قوم کا دشمن کوئی نہیں ہو سکتا. ایسے موقع پر ہمیں صبر کرنا چاہیے. اس صبر کا بدلہ ہماری رائے کے خلاف مسئلہ ہو رہا ہے، ہم صبر کریں گے، اللہ کی طرف سے جو مدد آئے گی اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے. انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. کہا کہ صبر کرنے والوں کو بے تحاشا اجر دیا جاتا ہے، کوئی اس کی حد نہیں ہے. ایسے ہی ذمہ داروں کو فیصلہ کرتے وقت اپنے ذاتی مفاد کے بجائے ملت کے مفاد کو سوچنا چاہیے، ذاتی ترقی کے بجائے ملت کی ترقی کو سوچنا چاہیے، ذاتی خوشی کے بجائے ملت کے جذبات اور ان کی خوشیوں کو دیکھنا چاہیے. اگر اس کے خلاف ہم چلیں گے، ممکن ہے سستی شہرت مل سکتی ہے، وقتی شہرت مل سکتی ہے، لیکن قوم معاف نہیں کر سکتی، تاریخ معاف نہیں کر سکتی. ایسے موقع پر حالات بڑے نازک ہیں، ہمیں اپنے عقل کو، اپنی بصیرت کو قائم رکھنا چاہیے، شریعت کی روشنی میں پھونک پھونک کر قدم آگے بڑھانا چاہیے. جذباتی فیصلوں کے مقابلے میں سوچ سمجھ کر تدبر کے ساتھ اپنے ذمہ داروں، اپنے علماء اور قوم کے ہمدردوں کے ساتھ مل جل کر شریعت کی روشنی میں کوئی فیصلہ کر کے آگے بڑھنا چاہیے. اسی میں ہماری کامیابی ہے. اے نوجوان آپ قوم کا مستقبل ہیں، آپ سے لوگوں کی توقعات وابستہ ہیں. آپ اگر صحیح رہیں ملت صحیح رہے گی، آپ کی ترقی ملت کی ترقی ہے، آپ کی نیک نامی ملت کی نیک نامی ہے، آپ کی عزت ملت کی عزت ہے. آپ اگر اخلاق آپ کے بگڑ گئے ہمارا مستقبل برباد ہو جائے گا. آپ کا دین برباد ہو گیا ہمارا مستقبل برباد ہو جائے گا. آپ اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھیں، آپ اپنے آپ کو اتنا آزاد نہ سمجھیں کہ کوئی آپ پر ذمہ دار نہ ہو، بلکہ آپ اپنے آپ کو بنانے کی فکر کریں، اخلاق کو بنانے کی فکر کریں، اعمال کو بنانے کی فکر کریں، اچھی تعلیم حاصل کریں، اچھی فکر بنائیں، اچھے جذبات بنائیں اور اپنا کیریکٹر بہتر سے بہتر بنائیں اور اپنے آپ کو اپنے والدین کے کنٹرول میں دیں، اپنے ذمہ داروں کے تابع بنائیں، اپنی جان پر رحم کریں، ملت کی جان پر رحم کریں. ایسا کوئی اقدام نہ کریں آپ کے ماں باپ آپ پر رونے لگے، آپ کی قوم آپ پر رونے لگے، ایسا کوئی کام نہ کریں. آپ اگر اچھے رہے، یاد رکھیے مستقبل ہمارا بہتر سے بہتر ہوگا. والدین کو بھی اپنے بچوں کی فکر کرنی چاہیے، ان کو وقت دینا چاہیے، حلال روزی ان کے پیٹ میں ڈالنی چاہیے، حلال لقمہ ان کو کھلانا چاہیے اور خود ان کے لیے بہتر سے بہتر ماڈل بننا چاہیے. ان کی تربیت صحیح کرنی چاہیے، ان کے ایمان کو بنانے کی فکر کرنی چاہیے. ڈگریوں کے نشے میں، دولت کے نشے میں ایسا نہ ہو کہ ہم ان کے ایمان کو بیچ دیں. نہیں، سب سے پہلے ایمان کی فکر کریں، اس کے بعد ساری چیزوں کی فکر کریں، ان کی سنیں، ان کو اپنا دوست بنائیں اور پھر ان کی اس طرح سے تربیت کریں کہ وہ دوسروں کے پاس مشورے لینے کے لیے نہ جائیں، وہ دوسروں کے ساتھ گھومنے پر مجبور نہ ہو. گھر میں اچھا ماحول ملے گا، پھر بچہ باہر اپنا وقت نہیں گزارے گا. ان کی فکر کرنی چاہیے. اور آخری بات، حالات سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ جو پہلے تھے وہ آج بھی، فرعون کے لیے جو خدا تھا وہی آج کے لیے، نمرود کے لیے جو خدا تھا وہی آج کے لیے. تاریخ پڑھیے، قرآنی واقعات کو پڑھیے. ظلم یہ زیادہ چلتا نہیں ہے، نفرت یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، دشمنی یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ کا فیصلہ آ کر رہے گا.
ہمیں اپنے اللہ پر یقین رکھنا چاہیے. ظاہری وسائل کے مقابلے میں, ظاہری چیزوں کے مقابلے میں اللہ کی طاقت پر نظر رہے گی, مسلمان کبھی مایوس نہیں ہوگا. وقت آئے گا آپ اپنی آنکھ سے دیکھیں گے کہ پچھلی جو طاقتیں تھی, حکومتیں تھی, وہ جیسے برباد ہوئی. اگر آج کوئی بھی طاقت ظلم کرتی ہے اس کا بھی انجام وہی ہوگا جو فرعون کا ہوا, جو قارون کا ہوا, جو نمرود کا ہوا, جو پچھلی طاقتوں کا ہوا, جو پچھلی حکومتوں کا ہوا. اگر آج بھی کوئی خدا کو بھول کر اپنا کام کرے گا اس کا بھی انجام یہی ہوگا. بس یہی پیغام ہے, ہم آج کے دن کا یہی پیغام لے کر جائیں اور خود بھی خوش رہیں, دوسروں کو بھی خوش کرنے کی کچھ کوشش کریں, خود بھی امن کے ساتھ رہیں, ملک کو بھی امن و امان کے ساتھ رکھنے کی کوشش کریں. انہی توقعات کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ یہ عید ہم سبوں کے لیے مبارک بنائے اور رحمت کا ذریعہ بنائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.